ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا شکر ہے اسی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نے احیاء واسطے اللہ دے پاک گھر وچ جمع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسڈے راہبر تے رہنما ون۔ اساں ساریاں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے نا مطلب ایوے ایک تا اساں اس گل تے عقیدہ رکھنا اللہ دی ذات تو سوا ساڈا کوئی معبود نہیں، ایک کو اللہ دی ذات ساڈی معبود تے الہ۔ السلام علیکم۔ دعا کلمے نی پہلی جز لا الہ الا اللہ، کلمے نی دوسری جز محمد الرسول اللہ۔ سارے بھائی پڑھ گئے نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نا مطلب یہ ہے جس کلمہ پڑھا اس ای عہد کر گدا اللہ پاک نال کہ میں اپنی زندگی جتنی بھی ہو سی وہ میری زندگی خوشی نہیں، غمی نہیں، معاملات نہیں، تجارت نہیں، معیشت نہیں، جتنی میری زندگی ہے وہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تے گزار سا۔ اے تساں تے میں کلمہ پڑھ کے عہد کرتا ای عہد بھی اسڈا اللہ نال نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت ماں دی گود تو گھن کے قبر نی سامی تک تد کنج رمنا، کنج تجھ زندگی گزارنی، کس طریقے نال تجھ اللہ نو راضی کرنا، ایک ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نو دسا، اور او طریقہ کو چھپا ہویا کوئی نہیں بلکہ اس تے پردہ پیا ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک نہ ایک ایک لمحہ امت تک صحابہ نے محفوظ کر کے پہنچا دیتا، اور کوئی کچی گل بھی نہیں، بڑی پکی تے مضبوط گل ہے۔ اسی تا گل کر چھڑے دے نا فلانے کول میں سنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تے شریعت تے طریقہ تے آپ دی زندگی مبارک تو سڈے تے مینڈے تک تے قیامت تک آمن والے انسان واسطے وہ انج محفوظ ہے کہ اج 15ویں صدی بہنی پئی، 15ویں صدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک ایک عمل وہ ہنج ثابت نے اس بندے اس کولو پڑھا، اس کولو پڑھا، اس کولو پڑھا، اس کولو پڑھا، اس کولو علم حاصل کیتا،
اس حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لو کیتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو کیتا، انہاں تک حضرت جبریل امین آئین تے جبریل امین نو حکم اللہ تبارک و تعالی دیتا اس طرح مینڈا تے تو سڈا دین اسڈے تک اج تک محفوظ تقریباً 6 لاکھ راوی 6 لاکھ جڑا روایت کریندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث انہاں 6 لاکھ بندیاں اُتے اس امت نے مسلماناں اے محنت کیتی، ای بندہ جمع کتھے نے، ای بڑا کتھے تھیا، اس بندے نے کہنے کو پڑھا، اس بندے کدیں زندگی چ کوڑ تا نہیں مارا، اگر اس دی زندگی چ کدیں ایک واری کوڑ مارنا ثابت تھی ونجے تا محدثین اکرام فرمیندن اس کولو اللہ دے نبی دی حدیث نہیں گھڑنی کہ ایک کوڑا تے اللہ دے نبی تا سارے سچیاں دا سچا پیغمبر ہے۔ اس واسطے اے نکاح دا موقع، ای نکاح دین ہے، ای شریعت ہے، ای اسلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علنو بالنکاح، مسلمانوں نکاح دا اعلان کیتا کرو، علاقے چ پتہ ہوئے فلانے دی بچی دا نکاح فلانے دے پتر نال ہوندا ہے، اس دا اعلان کرو پورے علاقے چ پتہ ہوئے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے، آپ دے عمل تو ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین جگہ نکاح دی مسجد ہے، اے مسجد خدا دا گھر ہے، اے عبادت واسطے نا جی، کیوں جی سارے بھائی جان رہے مسجد عبادت واسطے نا، نکاح بھی عبادت ہے، یہ ذہن وچ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اے دین ہے، تے دین دا مرکز کیڑی شے ہے؟ سارے براہماں پتہ میرے بزرگاں پتہ دین نا مرکز مسیح اسا چونکہ اس چیز تو نابلد ہاں، اس واسطے سیدھے ذہن یہ گلاں قبول نہیں کریں دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑیاں نے فیصلے بھی مسیحی کریں دے، تمام جھگڑیاں نے فیصلے مسیحی ہوندے پے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا دی عدالت مسیحی چ لیندے ہوندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے جڑے قافلے منجیندے وہ مسیحی چ ترتیب دینے ہوندے، بھائی اس فلانے پاسے بجنا، اس فلانے پاسے بجنا، اس فلانے پاسے بجنا۔ خلاصہ کلام نہ ایوے مسجد مسلمان دے دین دا مرکز ہے، اس سے مرکز چو سارے دین دا اعلان تھینا، اس سے مرکز وچو یہ ساری چیز اگائیں امت تک پہنچنی۔ لہذا تسی بھائی بھی مسجد نو اللہ دے دین دا مرکز سمجھو، اس سے مرکز اسڈا تسڈا اجتماع نماز واسطے سی اکٹھے تھی نا جی، کس واسطے تھی نا کدے سوچو نا وکھرے تے اج کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی جڑا عمل ہے جماعت نال مسلمان نماز پڑھن، اس دی کی غرض ہے؟ اس دی غرض یہ ہے مسلمان آسن ہکی دنیا پتہ لگ سی یار فلانا مسلمان نمازہ تے کوئی نہیں ہے، یار کہ مسئلہ بن گیا بیمار ہے، اس شد نال کو ویگن بھڑ گئی، کو حادثہ آ گیا، کہ مسئلہ اے مسلمان دی اجتماعیت قائم ہوندی ہے۔ بہرحال نکاح اے اسلام دی ایک خوبصورتی نے، اے جتنے بیٹھے ہو نا الحمدللہ سی سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ نہ ای شکر ادا کرو اے نکاح اعلیٰ طریقہ بھی مسلمانہ کول نے، باقی کہ مذہب کول کو نے، کہ مذہب کول کو نہیں۔ اسی ان سارے آہنے نا میں یار انگلینڈ پہنچ بنیا، بڑے پیسے ہے، پیسے کمائیاں، ہر بندہ لگا پا لالچ چ، کدے انہوں نے بارے سوچا ہے تو کدے پڑھو، پڑھے لکھے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ پڑھو، اللہ دی قسم نے انگلینڈ دا ایک اخبار چھپتا انڈیپینڈنٹ، جن ساڈے کول جنگ ہے نوائے وقت ہے،
انہوں دا اخبار ہے سب تو بڑا انڈیپینڈنٹ. اس اخبار ایک ایڈیٹوریم لکھا ایک پروفیسر ہے یونیورسٹی دا, بہت بڑا آدمی انہوں دا. اس لکھا بھائی میں لوگ سمجھے دن ساڑی تہذیب ساڑا تمدن بہت اونچا, اسی بھی آدھے یورپ دی تہذیب اپناؤ, ساڑے حکمران بھی آدھے یورپ دی تہذیب اپناؤ. اس تہذیب دا حال سنو, اس تہذیب دا حال ہی نے وہ پروفیسر لکھیں دا کالم وچ وہ آدھا میں ای گل دنیا دے سامنے اپنی کیا دن خفت مٹامن واسطے پہ لکھیں دا کہ میں بدقسمتی نالی پیدا ساڑے پورے یورپ وچ فرانس برطانیہ اٹلی یونان جڑے ملکس لگے بنجو وہ آدھا اسڈے پورے معاشرے 50% بچیاں دے پیو دا پتہ ہی کو نہیں, اس دا پیو کو ہے ایک کیرے اساڑے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اے نکاح اللہ طریقہ سم دسا. اج نکاح دی برکت نال اس اسلام دے اس حکم دی برکت نال خوبصورتی نال ہن اسی جتنے بندے بیٹھے ہیں, ماں پتہ میرا والد کون ہے, من پتہ میرا دادا کون ہے, میرا پردادا کون ہے, اس تو اتے میری نسل میری پوری نسل محفوظ ہے. تساں بھراواں بزرگاں دی نسب محفوظ ہے نا جی, محفوظ ہے. اللہ دی قسم نے ای برکت نے اسلام دی تے اس نکاح علی سنت دی اس تو سڈی چھوڑی نسل محفوظ ہے, اسڈا نسب محفوظ ہے. ہاں انہاں وچ کوئی پتہ نہیں, اپنی بولی چ آکھاں نا انہاں وچ تسی 80% بچیاں دے حلالی تے حرامی ہومن دا پتہ نہیں لگے. اللہ پاک نے تساں تے ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین دی برکت نال ساڑی اے نسب محفوظ ہو گئی. ایک تا ای فائدہ اس نی خوبصورتی ہے. تسی تنگ تا نہ بیٹھے, میں ڈڑا تنگ ہاں, میں آپ تنگ ہاں, میرے کو بڑا کلوز جا وقت ہے, ایک جنازہ بھی ہے, ایک اور بھی 2 کم ہے, لیکن ایک خوشی بھی ہے میں بھائی اس علاقے چ بنا اپنے عزیز دا نکاح ہے, کچھ بزرگاں نال بھائیاں نال ملاقات ہوئے سی, کچھ اللہ دے دین دی گل بات ہوئے سی, اس وچ کوئی ایک بھرا بھی گل سمجھ گیا, انشاءاللہ میری چھوڑی نجات نہ ذریعہ بن گئی سی. اللہ نجات فرما دے دے. ہن میں ایک گل نکاح دے متعلق زیادہ تھوڑا وقت نہ گیندا. اللہ پاک نے اساں ہی خوبصورت جڑا دین دتا, اس دین وچ ہن تسی ویکھو اے جڑا نکاح ہن خطبہ پڑھی سی, اگے بھی تسی میرے بھائی بزرگ ویندے رہندے ہو نکاح دے وچ خطبے سننے رہندے ہو. خطبے وچ نکاح خان قرآنی آیات جڑیاں پڑھدا, اے آیات بھی انہیں جڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبے وچ پڑھنے ہونے. سبحان اللہ. اسدے کول کوئی ایجی شے نہیں جڑی ثابت نہ ہو, نکاح دے خطبے تک ساڈے کول ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام تا سنا ہے نا, چوتھے خلیفے مسلماناں دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی جس وقت گئے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح دا پیغام دے من, جس نے اسی آخنے نا رشتہ پوچھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ہی نہیں پوچھا بس تونڈی زمین کتنی ہیں, کوٹھیاں کتنی نہیں, مکان کتنے نہیں, جائیداد کتنی ہیں, پیسہ کتنے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پوچھا رضی اللہ عنہ کو, میرے بھائی علی ماں دس نکاح دا خطبہ آندا ہی؟ فرمایا جی ماں آنا. کہ ماں نکاح نہ خطبہ سنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح دا خطبہ سنایا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت دے رشتے دی ہاں کر دی. سبحان اللہ. آج اسے بھرا ہونے نا نکاح جسے پڑھی میں لگنا, چونکہ عموماً میں نکاح بینر آنا تو وہ جڑے دولہا صاحب ہونے نا وہ بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہونے, وہ بتا دیں اللہ دا نام ہے مولوی صاحب کلمہ نہ سنا ہے.
کلمہ نہیں سنا کیوں بزتی تھی نہیں کلمہ آن نہیں مسلمان ہی اسی دی باہر نکل کے اسی بڑے فن خوان مسلمان ہونے ہیں لیکن اساں بنیادی چیز نہ پتہ کو ناراض نہ چھوائے میں کو طنز نہ پیادا بالکل طنز نہیں بھائیاں ایک دویاں درد دل پہ دسیندے ہیں باسی دی حالت ہتے پہنچی کھلوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح وچ قرآن دیاں تقریباً 4 آیات مبارکہ پڑھتے ہونے انہاں ایتا ہم تسے سامنے پڑھساں تسی سن بھی کھنائے انہاں ایتا وقت وقت ایک لفظ آسی اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ جس دا میں نہ ہونا اللہ کو لو ڈرائے اللہ کو لو ڈرائے اللہ کو لو ڈرائے ایک کے مقصد ہائی نکاح دے خطبے ان آیات پڑھنیاں قرآن مبین میاں جنہ ایتاں وچ اللہ دے کولو ڈرن دا ذکر ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ خطبے پڑھ رہے علماء اکرام لکھا اس واسطے کہ دولے دا والد بچی دے والد کولو رشتہ پچھن ویندا ایک گل میری خصوصاً نوجوان بھرا توجہ نال سن سکے او پچھن ویندا نا بچی دا والد اپنی بچی دے رشتے دی ہاں کریندا بچی نو پتہ لگ ویندا میرے والد نے میرے رشتے دی ہاں کر دی پھر نکاح دا وقت آ ویندا بچی کو اجازت پوچھی ویندی اس نو پتہ میرے والد نے میرے رشتے دی ہاں کر دیتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دے خطبے دے وقت دولے نو یہ گل سمجھین دے پہ چونکہ وہ تو عربی لوگ ہے عربی زبان سمجھین دے اسی اجمیاں اسی عربی زبان نہ سمجھے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایتاں کیوں پہ پڑھنے دولے نو سمجھین دے پہ اور خیال کریں اے جڑی تیرے گھر آندی پئی نا اس نے اپنے والد دی ایک ہاں دی لاج رکھی آ اس نے والد ہاں کیتی نا اس بچی اپنے باپ دے ہاں دی لاج رکھی ہے اس اپنی ماں نو چھوڑ دیتا اپنے بہنا بھرا چھوڑ دیتے او گھر جس گھر جمی پلی بڑی تھی او گھر وہ چھوڑی آندی ایک والد دے ہاں دی لاج رکھیں دے ہویا وہ اپنے والدین نو بہنا نو بھراواں نو سارے نو اس گھر نو جسی چ جمی تے بڑی تے پلی ہے وہ گھر چھوڑ کے تونڈے گھر آنی پئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دے بارے اللہ کو لو ڈریں خدا دا خوف کریں ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں تشدد نہ کریں نکرانی نہ سمجھے اے تیرے گھر دی مالکن بن کے آندی اتق اللہ اس دے معاملے وچ اللہ کو لو ڈریں اللہ دا خوف کریں اگر تو کوئی زیادتی کیتی نا تو ہن طاقتور ہیں زیادتی کرے سے خیال کرے سارے طاقتوراں تو بڑا طاقتور اللہ ہی اس دے کو ڈرے وہ طاقتالا آنن فانن زمین نو تائیں تھلائیں کر دیندا اس نو قدرت حاصل ہے لہذا اتق اللہ اس معاملے وچ تو اللہ کو ڈرنا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے بھی امت دی رہنمائی پہ کریں دے گھر تاں چلسی جے اس گھر وچ کینڈا خوف ہو سی اللہ دا خوف ہو سی تو اے گھر چل سی اور تسی یقین کرو یہ ایک گل مینڈے تو سڈے چ آ بن جنا اج برادری جھگڑے ختم رشتے ناتے جڑے جھگڑے وہ ختم برادری چ ناچاکیاں اے ختم صرف یہ گل آ بن جے کہ میں کینڈے کو ڈرنا میں چھوڑ نال زیادتی کرم میں نے پتہ نہیں کہ میں کل مرنا تے مر کے میں اللہ کو بننا اللہ میں کو پوچھی نہیں کیوں زیادتی کیتی اس نال کیوں ظلم کیتا اس نال ایک ایک ظلم دا میں تے تھن جواب دینا پوسی بہرحال میرے بھائیو اے نکاح دی حکمت علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی کوشش کیتی کراں اسی اپنے نکاح من مساجد وچ کھن کے آؤ ایک تئی وے اللہ دے گھر وچ سکون اسی بار اسی اٹھواں نا اے ویسے نکاح
کتنی گلاں کوئی ہور پیاں تھیاں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل سن کے انسان اللہ تے اللہ رسول دی گل ہوئے سی مسیح تے چساں اور ایک طریقہ کہ وہ مسجد آمن دا جس ویلے بھی کدی داخل تھی وہ بغیر نماز تو آؤ یا نماز تے آؤ نیت کر کے نو میں اعتکاف دی نیت نال مسیح تی ویندا پیا جتنی ڈھل اسی اجسان اہن اسی ایٹھے ہیں الحمدللہ اسی ایک نکاح دی شرکت وچ آیا دین دی نسبت نال آیا اتھے جتنی ڈھل ایٹھے ہیں اساں سارے دے نام اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں اللہ پاک نے گھر وچ پاک گھر وچ بیٹھے ہیں اس واسطے میرے بھائیو کوشش کراں اسی کہ اسی اپنے نکاح نوں اللہ دے گھر وچ آنا ایک تو اس وچ اعلان تھی ویندا پھر وہ پبلک نوں پتہ لگوے سی اللہ تبارک و تعالی مامی تو سامی ہر مسلمان ہر معاملے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے تے چل کے زندگی گزارن دی اللہ آسان توفیق عطا آمین اس تو پہلے جڑیاں خود کوتاہیاں میرے تے تہاڈے کول ہو چکیاں اللہ اپنے فضل نال او معاف فرمائے تے دن قیامت دے اساں ساریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع وقت ذرا زیادہ لے لیا اس تے بھی میں معذرت خواہ ہوں اسی آپ صبح مولیاں کے چڑھ گئے ہیں اسی تے چنگے بھلے وکھرے ہونے ہیں آج مولیاں کے چڑھ گئے ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی آمنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے